يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأمور محدثاتها ومحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من السمیع العلیم ومن الشیطان الرجیم. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جنہوں نے تمام جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جو اس پورے کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے. ہزاروں درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، مذات مبارکہ مقربہ پر، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم نے سورہ بروج کی بہت ساری آیتوں کے بارے میں جانا، ان کا ترجمہ سنا، بہت اچھے سے بیان کیا گیا تھا انصاف کے اوپر، اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جکڑ جب لاتے ہیں، جب وہ ہم کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، تب کیسا ہوتا ہے. جب بھی کوئی انسان تکلیف سے گزرتا ہے، جو اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اس کو بہت برا لگتا ہے، وہ عالم ایسا ہوتا ہے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب ہم خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں تب ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ نظر ڈالتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ظلم کون کرتا ہے اور کس حالات پہ کرتا ہے. کیا ایسا چیز ہوتا ہے جس کے اوپر وہ ظلم کرتا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ کسی بڑے تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، یا وہ بہت دولت مند ہوتا ہے، یا وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ظلم کرتا ہے؟ ایسا ضروری نہیں. ظلم ہر کوئی انسان کرتا ہے. ہم سب سے کہیں نہ کہیں، اللہ معاف کرے ہم کو اگر ہم نے کسی کے اوپر ویسا ظلم کیا ہو. پر آج ہم باہر کی بات نہیں کریں گے جو پورے دنیا میں چل رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آج ہم اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ ہمارے گھر میں، ہمارے آس پاس میں، ہمارے بھائی بہن میں، ہمارے رشتہ داروں میں کیسی چھوٹی چھوٹی ظلم ہو رہی ہے، جس کے لیے انصاف بہت ضروری ہے. اور ہم کیسے اس بات کو سمجھے کہ یہ ظلم ہے، کیونکہ بہت بار ہم ظلم کو پہچان نہیں پاتے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو کیسے ظلم کو پہچانا جائے؟ تو سب سے پہلی بات ہے کہ ظلم کون کرتا ہے. ظلم وہ کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ حالات میں، اس وقت جو ہو رہا ہے، اس موجودہ وقت پہ، وہ کچھ شن کے لیے، کچھ وقت کے لیے جو بھی چیز ہو رہا ہے، اس وقت وہ اپنے آپ کو اس وقت کا مالک سمجھتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے. ہم کئی ساری حدیث دیکھیں گے، جانیں گے، ان کے بارے میں سنیں گے، اور پھر اور بہترین طریقے سے سمجھیں گے کہ کیسے کون سے انسان اس وقت اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں. ہمارے سارے اگزامپلس جو بھی ہم لوگ لے رہے ہیں وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے حدیث سے، جو خود اپنے اوپر، اپنے ایک لائف کے خود کے ایکسپیرینس سے شیئر کی گئی ہے. ایک سیکنڈ، سلائڈ شیئر میں کچھ پرابلم. سب کو دکھ رہا ہے نا؟ اوکے. سب سے پہلے
ہم غلامت کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم حدیث کا ایگزامپلس لے رہے ہیں، تو اس میں پہلے کے زمانے میں غلامت بہت چلتی تھی، اس وقت غلام ہوتے تھے، اب غلام نہیں ہوتے، پر پہلے کے زمانے میں غلام ہوتا تھا، اور بہت لوگ کفارہ کے طور پہ غلام آزاد کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے غلام آزاد کرتے تھے. تو یہ جو حدیث ابھی ہم اس کے اوپر نظر ڈال رہے ہیں، وہ ابو مسعود الانصاری نے خود اپنے بارے میں سے کہا. تو سب سے بہترین تعلیم یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے زندگی کے ہوئے ہوئے کوئی چیز کو بیان کرتا ہے خود کے، اس میں لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ بھی آتا ہے، لگتا ہے کہ ہاں ایسے کوئی تھے جن کے ساتھ سچ میں ایسا ہوا تھا، ہمارے ہی جیسے انسان تھے، اور وہ ایک ایسا پوائنٹ بن گیا ان کے لائف میں جو چینجنگ پوائنٹ، بدلاؤ کی طرف ان کو لے گیا. تو ہوتا ایسا ہے کہ ابو مسعود اپنے ایک غلام کو مار رہے تھے، جو مارنے کا چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے اسٹک، وہ استعمال کر کے وہ اس کے فیس پہ، ان کی شکل پہ مار رہے تھے. ان کو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، جو آواز وہ پہچان نہیں پاتے، وہ بہت کڑک آواز میں بولا گیا تھا وہ بات، اس لیے وہ اس کو پہچان نہیں پاتے. عالم یا ابی مسعود، یہ آواز وہ پہچان نہیں پاتے کہ کون بول رہا ہے، پر وہ مارتے ہی جاتے ہیں، وہ رکتے نہیں. عالم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عالم کا مطلب ہوتا ہے خبردار ہو جاؤ، سترک ہو جاؤ، جانو، انگلش میں نو، KNOW، سترک ہو جاؤ، تم کیا کر رہے ہو. اور جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوتی ہے. وہ خود پہ حیرت ہوتے ہیں کہ میں ان کی آواز، مطلب میں ان کا آواز پہچان کیسے نہیں پایا. تو وہ ان کا آواز اس لیے نہیں پہچان پاتے ہیں کیونکہ وہ بہت غصے میں ان کا وہ آواز ہوتا ہے، جبکہ وہ ان کا خطبہ سنتے ہیں، اس دوران ان کا حلقہ، ان کا خطبہ، ہر کچھ سنتے رہتے، پر پھر بھی وہ آواز وہ پہچان نہیں پاتے. اس کے بعد سب سے پہلے ہم لوگ عالم کے بارے میں جانتے ہیں. یہ جو لفظ ہے عالم، جب یہ قرآن میں استعمال ہوا، امام القریشی نے یہ بیان کیا کہ جب یہ قرآن میں یہ لفظ عالم کا استعمال ہوا تو ہمیشہ اس کے بعد عمل کرنے کا حکم آیا، کیونکہ یہ بہت سخت لفظ ہے، تو قرآن میں ہر بار عالم کے بعد عمل کرنے کا حکم آیا. تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ میں تھے تو انہوں نے کہا عالم یا ابی مسعود، تم جانو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو اس کے اوپر، اس کے منہ پہ مار رہے ہو. بس یہ لفظ وہ سنے، وہ دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اسی وقت انہیں مارنے سے روکا اور ان کو آزاد کر دیا، اس غلام کو آزاد کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی غصہ میں تھے کیونکہ ان کو یہ بات بہت بری لگی کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. اس کے بعد یہ آیا کہ ابو مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا نہیں، جبکہ وہ پوچھ سکتے تھے کہ ہاں یہ تمہارا غلام ہے تو ضرور انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تبھی وہ اس کو مار رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ پوچھنا ضروری نہیں سمجھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں غلط تھا اور حق پہلے ہے. جب یہ غلط ہے تو یہ غلط ہے، ظلم نہیں ہونا چاہیے. باقی کی باتیں بعد میں، کیوں مارے، کیوں، کیا ہوا، ضرور ان سے کوئی بھول چوک ہوئی ہوگی، ایسے ہی تو کوئی کسی کو نہیں مارتا، لیکن غلط تھا. اور ایسی کئی ساری باتیں سامنے آئیں گی جب ہم اس چیز پہ نظر ڈالیں گے، جب ہم اس میں غور فرمائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں غلط ہے. پہلے وہ اس کو دیکھتے تھے، حق کو دیکھتے تھے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ابو مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے میں نے اس کو آزاد کیا، کفارہ کے طور پہ ہوا، ان کو معافی ملے گی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اگر تم یہ نہیں کرتے تو جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھل جاتے اور تم جل جاتے، یا تم جل جاتے. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ظلم کرنا اسلام میں کتنا غلط ہے اور اس کی کیا سزا ہے. اور یہ خود بہت، جب ان کا عمر ہو گیا، ابو مسعود الانصاری کا بہت عمر ہو گیا، تو انہوں نے خود یہ دوسروں کو سکھایا، اپنے لائف کے ایکسپیرینس سے خود بتایا. اور کچھ چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں
کہ اور دو چیزیں میں اس میں بتانا چاہوں گی کہ پروفیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اور کون کون سی چیزیں تھیں. دو چیزیں اور ہوئی تھی. اگر ایک ایگزامپل کے طور پہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہوگا تو باقی لوگ دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ باقی لوگ دیکھیں گے تو وہ سب سے پہلے یہ بولیں گے کہ پتہ نہیں یہ کیا کی ہوگی، ایسا وہ کیا کر دی جو اتنی بری طریقے سے مار رہا ہے یا اتنا غصہ ہوگا. یہ پہلا ان لوگوں کا یہ پہلا چیز ہوگا جو ان کے ذہن میں آئے گا، یہ پہلا خیال. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے پہ چلنے سے اور ان کے حساب سے وہ اس طرح سے نہیں سوچتے کہ ایسا وہ کیا کی، یہ ان کا پہلا خیال نہیں ہوگا. ان کے لیے غلط ہوگا، ظلم ہوگا، تو وہ پہلے ظلم کو روکیں گے. بعد میں اس کو صحیح طریقے سے سلجھایا جائے گا کہ کیا مسئلہ ہوا، کیوں ہوا، کیسے ٹھیک کیا جائے گا. اس کے بعد ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جو عمیر ابو لہب کے آزاد غلام نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. ایک بات، وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ان کے مالک نے ان کو کاٹنے کو دیا، تو وہ گوشت کا ٹکڑا کاٹ رہے تھے پکانے کے لیے. تو جس وقت وہ گوشت کا ٹکڑا کاٹ رہے تھے ایک مسکین آدمی ان کے سامنے سے گزرا، بہت غریب تھا، بہت کھانا وانا نہیں کھائے ہوئے تھے. تو انہوں نے اس گوشت کا ٹکڑا ان سے مانگا، تو کاٹتے وقت وہ ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے ان کو دے دیا. اس کے بعد جب ان کے مالک کو یہ بات پتہ چلا کہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے انہوں نے وہ مسکین کو دے دیا، وہ غریب کو دے دیا، تو ان کو وہ مارنے لگے. اور یہ بات لے کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرے ساتھ یہ سب واقعہ ہوا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب سے کہا کہ یہ الاجر بینکم نہیں ہو، مطلب کہ تم دونوں کے لیے ثواب ہوتا. کیونکہ ابو لہب نے یہ کہا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں مارا اس کو، تو وہ بولے کہ یہ تو میرا گوشت تھا، یہ تو میری چیز تھی، اس کو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا. جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ الاجر بینکم، تم دونوں کے لیے ثواب ہوتا، اس لیے کیونکہ اس نے اس کے اوپر رحم کھا کے دیا اور کیونکہ یہ تمہارے مال میں سے تھا تو تم کو بھی ثواب پہنچتا. تو ان سبھی چیزوں سے ہم یہ جانتے ہیں کہ غلط جو غلط ہوتا ہے اس کو ہم کو پہلے روکنا چاہیے. ظلم غلط ہے، پہلے اس کو دیکھنا چاہیے، یہ کس کا مال تھا، کس نے دیا، کچھ غلط کیا ہوگا اس لیے اس کے اوپر ایسا کیا گیا. ان سب کو سوچنے سے پہلے ہم کو پہلے جو غلط ہو رہا ہے، اگر کسی اور سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی چوک ہو گئی، تو ہم اس کے ساتھ اور غلط کیوں کریں، پہلے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کچھ گھریلو چیزوں کے لیے، گھریلو چیزوں کے اوپر کہ کیسے گھر پہ ظلم ہوتے ہیں. عورتوں پہ بہت طرح کے ظلم ہوتے ہیں. جو لوگ بیوہ ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ بہت برا کیا جاتا ہے. جیسے ان کے شوہر کا انتقال ہو، ایسے ہی وہ ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ مومنٹ ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا سب کچھ اجڑ گیا. اس وقت ان کی چوڑیاں توڑنا، بال نوچنا، سارے جویلری آرنامنٹس ناک میں کان میں جو بھی پہنا ہوتا ہے اس کو توڑنا، ان کو خراب سمجھنا، ایک کوئی پرٹیکولر کپڑا رکھ دینا کہ تم سادہ ہی پہنو گی، تم ہلکا ہی رنگ پہنو گی، اب تم کوئی رنگ نہیں پہن سکتی ہو. بہت لوگ تو بال بھی کاٹ دیتے ہیں. مطلب ہر زینت کی چیزیں ان سے دور، کہ نہیں آئینہ نہیں دیکھنا ہے، بال نہیں جھاڑنا ہے، تیل نہیں لگانا ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں. اور افسوس کا بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگ اسلام سے جڑے ہوئے، جو مسلم ہیں، جن کو پتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، پھر بھی یہ سب چیزیں کرتے ہیں. اور بہت کچھ برا کیا جاتا ہے، الگ روم میں رکھ دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک ظلم ہے. بھلے ہی اس کو مارا پیٹا نہیں جاتا ہے، پر اس کے اوپر ایک مینٹل ٹارچر، ایک ظلم ہی ہو رہا ہے ذہنی اعتبار سے. پھر یتیموں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ان کے حصہ میں سے کھا لیا جاتا ہے. کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہیں، اس وقت اس کے ماں باپ گزر گئے، اس کا گھر تھا، پراپرٹی تھا، پیسے تھے، جو بھی مال تھا، بہت لوگ، خود کے لوگ، گھر کے لوگ جو اس کے خود کے خونی رشتہ جو اس سے رکھتے، وہ اس کا مال کھا لیتے ہیں. اس کا بھی بہت بڑا پکڑ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کا دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے، تو وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے جنت میں جیسے وہ دو انگلی کو جوڑتے ہوئے بولے کہ اتنے قریب ہوں گے وہ لوگ جو لوگ یتیم کے اوپر رحم کھائیں گے اور ان کا قدر کریں گے. پھر جو ظلم شوہر اپنی بیویوں پہ کرتے ہیں، جو کہ بہت عام ظلم ہے،
ہر گھروں میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خود گھر کی عورتیں ہیں، ساس ہو، نند ہو، بھابیاں ہوں، جو بھی ہو، وہ بھی اس چیز کو نہیں بولتی ہے. ٹھیک ہے ہمارا شوہر ہمارے ساتھ کرتا ہے، تمہارا شوہر بھی تمہارے ساتھ. وہ لوگ کبھی نہیں سمجھتی ہے کہ ہم خود عورتیں ہیں، ہمارے ساتھ خود ایسا ہوتا ہے، ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری بہوؤں کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں یہ ظلم ہو رہا ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور سب سے زیادہ کیوں انسان ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ ہم سب سے بڑے ہیں، ہم سب سے طاقتور ہیں، اور وہ یہ بات بھول جاتا ہے جو آج کا ٹاپک ہے، ان اللہ اقدار علیکم، اللہ تم سے زیادہ قابل ہے. یہ بات انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ ہم سے زیادہ قابل ہے. ہو سکتا ہے اس مومنٹ میں وہ سمجھ رہا ہو کہ ہم بہت طاقتور ہیں، پر جب اللہ وہ وقت بدل دیں گے اور جب وہ ان کو آزمائش میں ڈالیں گے تب کیا ہوگا، اور جب ان کو سزا ملے گا تب کیا ہوگا. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اپنے آس پاس ہو رہے ظلم، چھوٹے چھوٹے ظلم پہ آواز اٹھانا پہلے ضروری ہے، تب جا کے ہم بڑے بڑے ظلم کے بارے میں آواز اٹھا سکیں گے، تب جا کے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں گے. جب ہم چھوٹے چھوٹے ظلم جو روز ہمارے گھر کے آس پاس ہو رہا ہے، جب اس کے بارے میں ہم نہیں بول سکتے ہیں، ہم کیسے بھائی ہیں اگر ہم اپنی بہن کے اوپر ہو رہے ظلم کو نہیں سمجھ سکتے؟ ہم کیسے شوہر ہیں تو ہم اپنی خود کی بیویوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یا ہماری ماں، ہماری بہن، یا گھر کے کوئی لوگ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں بول سک رہے. ظلم صرف مارنے سے نہیں ہوتا ہے، صرف ہاتھ اٹھانے یا چوٹ پہنچانے سے نہیں ہوتا ہے. ذہنی ظلم بھی ظلم ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہر بات میں بولنا، غلط طرح سے بولنا، بے عزت کرنا، چوٹ پہنچانا، آگے اور حدیثوں میں اس کے بارے میں بھی ذکر ہوگا، اس کے بارے میں بھی بات ہوگی کہ کیسے صرف انسان کو بدن پہ، چمڑے میں چوٹ لگتا ہے اس سے صرف برا نہیں لگتا ہے، لوگوں کے سامنے بے عزت ہونے سے بھی لگتا ہے. کتنی ساری ماں اپنے بچوں کے سامنے روز بے عزت ہوتی رہتی ہے، اپنے گھر والوں لوگ کی وجہ سے، اپنے بڑوں کی وجہ سے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ سب سے خراب طور کا کیا، سب سے خراب کون سا ظلم ہے، ورسٹ، سب سے برا ظلم ہے وہ کیا ہے. تو سب سے 3 چیزیں ہیں اس میں جو سب سے بڑی ظلم ہے. سب سے پہلے وہ ظلم، ان کے اوپر ظلم کرنا جن کا ہمارے اوپر بہت حق ہے، اور ایسے وہ کون ہے؟ ہمارے والدین. والدین کے اوپر ظلم کرنا، ان کا حق مارنا، ان کا حقوق نہیں سمجھنا، ان کے ساتھ برا طریقہ سے سلوک کرنا، یہ ان کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے. سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عبادت کے بعد ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، ان سے 2 بول اچھے بولو. ضروری نہیں ہے کہ ہر ماں باپ جو ہے وہ ان کو ہماری رحم و کرم کی ضرورت ہے. ہر لوگ مال سے اتنے کمزور نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو بڑھاپا میں ضرورت پڑتا ہے کہ ہاں میرے بچے کھلائیں گے تو کھا سکیں گے، بچے رکھیں گے تو رکھ سکیں گے. ہر لوگ کا حالات الگ ہے. ہاں کسی کا ایسا بھی حالات ہوتا ہے کہ ان کو اپنے بچوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے رحم و کرم پہ جینا پڑتا ہے، وہ بچے لا کے دیتے ہیں اور بچے بات سناتے ہیں. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر ماں باپ کا ایسا ہی حال ہوتا ہے کہ ان کو بعد میں بوڑھے ہونے کے بعد بچے دیکھتے ہیں. بہت سارے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں ان کے پاس خود کا گھر ہے، خود کا بچایا ہوا پیسہ ہے، اتنا خود رہتا ہے مال کہ وہ اپنا خود رہ سکتے ہیں. پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا جائے، ان کے ساتھ جا کے بات نہ کی جائے. ہم اپنے زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، خود کے شوہر بیوی میں، خود کے بچوں میں، خود کے کام کاج میں، کہ ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا کیا حقوق ہے. ایک وہ تبھی سمجھ میں آتا ہے جب وہ خود اس عمر میں پہنچتے. تو آئیے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں تاکہ جب ہم اس عمر میں پہنچے تو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں. کیونکہ ہمارے بچے جو چھوٹے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا کر رہے ہیں، بعد میں ہم کو یہی واپس ملنے والا ہے. تو یہ ظلم کرنے سے ہم کو بچنا چاہیے، یہ بہت 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 ضروری ہے. اس کے بعد یہ پہلا چیز ہوا کہ جن کا ادھیکار ہمارے اوپر زیادہ ہے، جو ہمارے اوپر جن کا حق زیادہ ہے، ان کے اوپر ظلم کرنا. دوسرا ہوتا ہے ان کے اوپر ظلم کرنا جو اللہ کو بہت عزیز ہو. اور اللہ کو کون عزیز ہے؟ جن کا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، یعنی کہ یتیم، مسکین، غریب، جو بہت لاچار ہے، جو بہت کمزور ہے. یاد رکھیے کہ وہ اللہ پاک کے لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت عزیز ہے. اگر وہ آپ کے بارے میں آپ سے کوئی شکایت، آپ سے جڑے ہوئے کسی بھی شکایت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کریں گے
تو کیا ہوگا. تو یہ بھی ایک بہت ہی برا ظلم ہے جو اللہ پاک کے عزیز کے ساتھ کی جائے، جو ان کے بہت قریب، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت بہت معنی رکھتے ہیں، جو ریلیجس ہیں، جو بہت جٹے ہوئے ہیں، جو وہ ان کے ساتھ ظلم ہے. اور پھر تیسرے پہ آتا ہے جو جن کا صرف اور صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. ہم سب کے لیے صرف اور صرف اللہ ہی ہمارا محفوظ رکھنے والا، ہم کو تعلیم دینے والا، ہدایت دینے والا، ہم سب کے لیے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. مگر کچھ ایسے لوگ ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، یتیم لوگ، مسکین لوگ، جن کا کوئی نہیں ہے. بہت ساری عورتیں ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا، یتیم تھی، نکاح ہوا، بعد میں شوہر بھی اگر گزر گئے، اس کے بعد شاید ایک بچہ ہے یا چھوٹا بچہ ہے، کوئی نہیں ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہمارے آس پاس ہیں جو ایسے ہیں. ان کے ساتھ ظلم کرنا، ان کی مدد نہ کرنا. دیکھیے، اگر ہم مدد نہیں کر پا رہے ہیں، اگر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت لوگ مال سے مدد کرتے ہیں، کوئی خود کے جان سے مدد کرتے ہیں، اگر ہم مدد نہیں کر پا رہے ہیں پھر بھی ظلم، تو وہ تو ایک چیز ہے کہ ہم کو دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اور ہم مدد کر پاتے یا اور مدد کر سکتے، وہ تو ایک چیز ہے. پر ظلم کرنا کتنا برا ہے. ایک تو ہم مدد نہیں کر رہے، اوپر سے ان کے اوپر ظلم کر رہے. تو یہ 3 چیزوں کو یاد رکھیے کہ ایک بار اور پھر ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. 3 چیز. سب سے بڑا ظلم وہ ہے جن کا ہمارے اوپر زیادہ حق ہے، ان کے اوپر ظلم کرنا. دوسرا، جو اللہ کے عزیز ہیں ان کے اوپر ظلم کرنا. تیسرا، جن کا اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ان کے اوپر ظلم کرنا. اس کے بعد اور ایک حدیث پہ ہم لوگ جاتے ہیں جو ابھی اسکرین پہ دکھ رہا ہے، کہ کیسے ہم لوگ ال ٹریٹمنٹ یعنی برا برتاؤ، برا کرنا، دبانا، اپریشن یعنی دبانا، نامناسب حرکت کرنا، دوسروں کی طرف احتیاط نہ برتنا، وہ کیسا ہوتا ہے. اب علم نے فرمایا کہ ایک بار وہ ابو دار کو دیکھے اور وہ ایک کلوک پہنے ہوئے تھے. کلوک یعنی کہ ایک کالا رنگ جیسا کوٹ تھا، اور ان کے غلام ان کے ساتھ جا رہے تھے اور وہ بھی ویسے ہی کالا کوٹ پہنے ہوئے تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اور وہ سیم پہنے ہوئے ہیں، ایسا کیوں؟ اور آپ نے جو ان کو دی ہے وہی آپ بھی پہن لیتے تو آپ کا ایک پورا سوٹ ہو جاتا، آدھا حصہ تو آپ نے ان کو دے دیا. تو اس کے بعد ابو دار نے بتایا کہ ایک بار بہت پہلے کی بات ہے، ان کا ایک کسی انسان کے ساتھ بحث ہوا تھا، جو جھگڑا ہوا تھا، اور اس وقت انہوں نے اس انسان کو بہت ان کی ماں کے بارے میں بہت بری بری بات کہی، کیونکہ ان کی ماں جو تھی وہ عرب نہیں تھی، وہ بلیک وومن تھی، یعنی کہ جو افریقہ کے لوگ ہوتے، ایتھوپیا کے، صومال، سوڈان کے. تو اس کے بعد انہوں نے جا کے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا ایسا کیا کسی کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کہ تم نے اس کی ماں کو غلط غلط لفظوں سے بولا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم سے ایسی غلطی ہوئی، ہم نے کیا. تو انہوں نے ان سے کہا کہ تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت باقی ہے. اسلام سے پہلے جو جاہلیت تھی، اسلام آیا اس کے بعد ہم پڑھے لکھے ہو گئے، ہم نالجبل ہو گئے، ہم جانکار ہو گئے، لیکن تمہارے اندر ابھی بھی وہ جاہلیت باقی ہے پہلے کی. تو انہوں نے ابو دار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس عمر میں بھی، ہم اتنے بوڑھے بزرگ ہیں، اس عمر میں بھی آپ مطلب میرے اندر جاہلیت باقی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس عمر میں بھی تمہارے اندر جاہلیت باقی ہے. تو اس وجہ سے وہ بدل گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جو لوگ تمہارے اندر کام کرتے ہیں، اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے خود کے بھائی ہیں، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تمہارے رحم و کرم پہ رکھا، مطلب تم کو ان کا محافظ بنایا، تمہارے تحفظ میں تمہارے بھائیوں کو ڈالا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے اندر کام کرتے ہیں، ہمارے گھر پہ جو کام کرنے آتی ہیں، یا ہم کہیں کے مالک ہیں اور ہمارے کچھ لیبر یا سٹاف ہیں تو وہ ہم ان کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، وہ ہم سے بہت نیچے گرے ہوئے. نہیں، اخوانکم، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے رحمت پہ
ان کو رکھا، مطلب ہمارے ہاتھ پہ دیا کہ ان کا مدد کرو، ان کی تحفظ کرو، ان کو محفوظ رکھو، ان کا احتیاط کرو. تو ہم کو اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اتنا طاقتور نہیں سمجھنا چاہیے، باقی اس سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے. ہم جیسے لوگوں کو اور بھی ڈرنے کی ضرورت ہے اگر ہم جانتے ہیں ہمارے نیچے لوگ ہیں جو ہمارے یہاں کام کرنے آتے ہیں، یا ہم کسی آفس کے مالک ہیں، یا کوئی بھی جگہ میں ہم کام کرا رہے ہیں اور نیچے لیبرز ہیں. ہم لوگ کو اور زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کسی کا خیال رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے بھائی بہن ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں ہم کیسا کرتے ہیں. جو ہمارے گھر میں کام کرنے آتی ہے ان کو باتھ روم نہیں جانے دیا جاتا ہے، ان کو ایک برتن سے کھانے نہیں دیا جاتا ہے. وہ اگر ہمارے بستر میں بیٹھے، اگر وہ ہمارے بستر میں بیٹھے، اگر وہ ہمارے فرنیچر میں بیٹھے، اگر وہ ہمارے ٹیبل پہ کھائے، ان کو نہیں کرنے دیا جاتا ہے. ایک دم بہت بری طریقہ سے حقارت کے طور پہ یہ بول دیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں بیٹھنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. اور مزدوروں کو بھی ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کو تنخواہ نہیں ملتا ہے، کام زیادہ کرا لیا جاتا ہے مگر صحیح پیسہ نہیں ملتا جو ان کا حق مانا جاتا ہے، جو کہ بہت غلط ہے. ہم آپ کو کسی پرٹیکولر سیلری پہ رکھے کہ اتنا پیسہ ملے گا یہ کام کرنے کے لیے. جب ہم کوئی ایکسٹرا کام کراتے ہیں، جب وہ کام سے بڑھ کر کام کراتے ہیں، تو ہم کو دینا چاہیے ایکسٹرا پیسہ، اور ان کا حق نہیں ماننا چاہیے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے. اور کہیں نہ کہیں ہم سب سے یہ چیز نظر انداز ہوتی ہے جو ہم کو نہیں کرنی چاہیے. ان کا حق نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ہم کو اور زیادہ خوف ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ غلط کام کر جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہو. اور ایک آج کی آخری حدیث پہ ہم آتے ہیں. اس میں عمر ابن خطاب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور ان کے انصاف کے بارے میں. آئیے دیکھتے ہیں ان پر یہ حدیث کے بارے میں کہ کیا تھا، کیا ہوا تھا. تو یہ مصر کی بات ہے، ایجپٹ یعنی کہ جو ایجپٹ جو ہے وہ مصر. تو عمر ابن خطاب اس ٹائم خلافت میں تھے، خلیفہ تھے. اور ایجپٹ یعنی مصر کے اس وقت جو رولر تھے، جو امیر تھے، وہ عمر ابن العاص تھے. تو ایجپٹ جو ہے اس وقت بہت زیادہ گھوڑوں کے لیے بہت مشہور ہے، ہارس ریسنگ. تو ہارس ریسنگ کے لیے کیونکہ وہ بہت مشہور تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ ہارس ریسنگ گھوڑوں کی جو یہ ہوتی ہے وہ کافی دولت مند لوگ کرتے ہیں، وہ بہت پیسے والی چیز ہوتی ہے. تو اس وجہ سے تو گھوڑوں اس وقت ہارس ریسنگ کے لیے بہت فیمس تھی. تو اس وقت کیا ہوتا ہے، جو محمد تھے ان کے بیٹے کا نام محمد تھا، عمر ابن عاص کے بیٹے کا نام محمد تھا، اور وہ بھی اس میں جاتے تھے گھوڑ سواری میں. تو ایک بار کیا ہوتا ہے کہ وہ گھوڑ سواری میں گئے تھے اور ایک کرسچن سلیو تھا. یاد رکھیے یہ ہمارے مذہب کا نہیں تھا، کرسچن تھا. تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ وہ لوگ دونوں گئے اور ریس میں جو ہے وہ غلام نے، وہ کرسچن غلام نے ان کو ہرا دیا. اور اس وقت انہوں نے غصے میں یہ لفظ کہا، اتسبقنی وانا ابن الاقرمین المؤمنین المہتدین. بہت غصے میں انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا. محمد جو عمر بن عاص کے بیٹے تھے، انہوں نے اس غلام کو مارنا شروع کیا اور کہا کہ تم ہم کو ہراؤ گے، ہم کو جو لوگ مومنین ہیں، جو صحیح راستے میں چلتے ہیں، ہم لوگ بلیونگ ونس ہیں، یعنی ہم لوگ تو اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں، ہم کو تو اللہ پاک نے ہدایت دیا اور ہم لوگ تو مومن ہیں، تم ہم کو ہراؤ گے. اس طرح سے ان کو بے عزت کیا. تو جو پہلے میں نے کہا تھا دو چیزیں، پہلی چیز یہ کہ ظلم صرف چوٹ لگنے سے نہیں ہوتا ہے، دل سے جو انسان کو ذہنی طور پہ یا دل سے جو برا لگتا ہے وہ بھی بہت بری چیز ہوتی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. تو اس کرسچن غلام کے ساتھ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہوا کہ سب کے سامنے ان کو مارا گیا، ان کو دکھایا گیا، اس کو دکھایا گیا کہ ان کا کوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ وہ صحیح راستے پہ نہیں چل رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت ان کو نہیں ملی ہے، کیونکہ غریب ہے، کیونکہ وہ ایک غلام ہے. تو اس
حالات میں اس مومنٹ میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، انہوں نے اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھا. تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ عمر ابن خطاب کے پاس جائیے. وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ بھلے ہی نوکر ہے، یہ بھلے ہی غلام ہے، مگر پھر بھی ان کو یقین تھا کہ عمر ابن خطاب کا جو انصاف ہے نا وہ ضرور انصاف کریں گا. بھلے ہی یہ امیر کا بیٹا ہو، بھلے ہی یہ یہاں کا گورنر رولر کا بیٹا ہے، پر وہ ضرور حساب کریں گے. اور یہی ہوا. انہوں نے یہ بات ان کو بتائی. جو غلام تھا وہ عمر ابن خطاب کے پاس انہوں نے لیٹر بھیجا اور یہ بات کہی اور بتایا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ انصاف کیا. انہوں نے اس وقت تک انتظار کیا مدینہ میں جب تک کہ یہ نہیں پہنچے عمر ابن عاص اور ان کے بیٹے، تب تک ان کو وہاں رکھا. اور جب عمر ابن عاص پہنچے تو عمر ابن عاص ان کے بہت اچھے دوست تھے، ان کے بہت قریبی تھے، مگر انہوں نے ان سے کچھ بات نہیں کی، ان کو کچھ نہیں کہا. انہوں نے سیدھا کہا بلاؤ اس انسان کو جس کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا. اور وہ غلام حاضر ہو گئے. اور انہوں نے کہا، عمر بن خطاب نے کہا کہ میرے پیچھے ایک چھڑی ہے، میرے جسٹ پیچھے ایک چھڑی ہے، اس کو لو اور مارو اس کو. اور عمر بن اور انہوں نے وہ چھڑی اٹھائی، وہ جو غلام تھے انہوں نے وہ چھڑی اٹھائی اور ان کے سر پہ، اور انہوں نے اس کو مارا، محمد کو مارا. جو محمد جو عمر بن عاص کے بیٹے تھے ان کو مارا. اس کے بعد عمر بن خطاب نے کہا کہ تم ان کے سر ان کو جا کے مارو، یعنی کہ جو عمر بن عاص ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو کیوں ماری، انہوں نے مجھے نہیں مارا تھا، جس نے مجھے مارا تھا میں نے اس کو مار دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ چھڑی جا کے ان کے سر پہ رکھ دو. اور انہوں نے یہ کہا ساتھ میں بعد ربک حاز الی بسلطان حاز، مطلب کہ اس انسان نے جو تم کو مارا تھا وہ اس انسان کی طاقت کی وجہ سے مارا تھا، کیونکہ ان کی طاقت اتنی بڑی تھی اس وجہ سے یہ تم کو مار پائے تھے. کیوں یہ مار پائے تھے؟ کیونکہ یہ وہاں کے امیر تھے، ان کے اوپر رکھ کے انہوں نے تم کو مارا تھا. ایسے ہی اس نے تم کو نہیں مارا تھا، اس لیے یہ چھڑی ان کے سر پہ جا کے رکھتے. عمر بن خطاب کو یہ بات برا نہیں لگا کہ ان کے بیٹے نے اس کے ساتھ ظلم کیا. یہ تو ان کو بہت برا لگا، ان کو یہ بہت خراب لگا. اور وہ اس وقت وہاں کے رولر تھے تو ان کو تو یہ بات بہت برا لگا. پر ان کے لیے زیادہ ضروری یہ بات تھی کہ وہ ان کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ انہوں نے کیا وہاں پہ چھوڑا ہے. وہاں کے وہ امیر تھے، وہاں کے وہ رولر تھے، تو انہوں نے وہاں پہ کیا مثال چھوڑی ہے. ان کو اس بات کا زیادہ فکر تھا، ان کو کیا مثال چھوڑے اس کے اوپر زیادہ فکر تھا. ان کو اس بات کا کم فکر تھا کہ جو مطلب ان کے دوست تھے ایسا ہوا، پر ان کو اس کے بارے میں زیادہ فکر تھا کہ انہوں نے کیا مثال چھوڑی. تو اس کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ بات دیکھتے ہیں جو آخری چیز ہے آج کے اس سیشن کا، کہ ہم نے بہت سارے اگزامپل جو پرانے چیزیں جتنی حدیث ہمارے سامنے ہیں، قرآن میں بہت سارا واقعہ آتا ہے، اور جو ساری چیزیں آتی ہیں ہم نے کئی جگہوں پہ یہ بات دیکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بے شک ہم سے زیادہ قابل ہے. اور جب وہ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لے لیتے ہیں اور پھر وہ ہم کو مہلت نہیں دیتے. اس سے پہلے درس میں بھی ہم نے یہ بات سنا کہ جب پھر وہ ہم کو مہلت نہیں دیں گے تب کیا ہوگا. اس کی 3 ایگزامپلز یہاں رکھی گئی ہیں. سب سے پہلا ایگزامپل جو ہے وہ ابراہا نے جس نے کہا تھا کہ وہ کعبہ کو پتھر مار مار کے توڑ دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، انہوں نے بھی ایک چڑیا کی آرمی بھیجی، مطلب ایک برڈز کی آرمی بھیجی. تو سٹون سے ان کا پورا سب کچھ تہس نہس کر دیا، ان کی ساری آرمی کو تہس نہس کر دیا، ان کا پورا فوج تہس نہس ہو گیا. اس کے بعد ہم جانتے ہیں فرعون نے بھی کیسا کیسا ظلم کیا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے حقارت کی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا نا کہ دنیا دیکھے گا، مطلب ایسا ایگزامپل تمہارے ساتھ ایسا حرکت ہوگا نا، مطلب تمہارے ساتھ ایسا کہ باقی لوگ خوف پائیں گے، جو باقی لوگ جو مومن ہیں جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں وہ خوف پائیں گے. پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ایگزامپل فرعون کے اوپر کیا، وہی الٹا چیز اس کے اوپر ایسا کیا کہ آپ سب فرعون کو ایگزامپل کے طور پہ دیکھتے ہیں، اس کو ایک مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس مومنٹ میں زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں. یہی فرعون بھی کرتا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو ہر وہ حالات میں زیادہ مضبوط، زیادہ قابل سمجھتا تھا. اور ایک چیز
فرعون نے کہا تھا کہ وہ سب کو جلا دے گا، وہ اس وقت لوگوں کو زندہ جلاتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جلاتا ہے، جیسے ہی ہم بات کرتے رہتے ہیں نا، جیسے ہی ہم بات کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کو جلاتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی سزا دی گئی۔ تو ہم کو یہ سب سے سیکھ لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ظلم کا پیمانہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ ظلم کتنے طور کا ہوتا ہے، کون سی اور کیسا ہوتا ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی ظلم جو ہمارے آس پاس ہوتا ہے یا کبھی انجانے میں ہم سے بھی ہوا ہے، ہم اس کا توبہ کریں، دل سے توبہ کریں اور کوشش کریں کہ ہم سے ایسی ظلم دوبارہ نہ ہو، اور واپس اس بات پہ ہم زور ڈالتے ہیں ان اللہ اقدار علیک، اللہ از مور کیپیبل دین یو، اللہ یقیناً تم سے بہت بہت قابل ہے، اور جب وہ اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور پھر وہ مہلت نہیں دیں گے اور پھر وہ ایسا آزمائیں گے کہ پھر تو سب دیکھے گا۔ اور ہم جانتے ہیں پرانے چیزوں کے اوپر سے جو ابھی ہم نے بیان کی کہ اللہ پاک نے کیسا منہ توڑ جواب دیا۔ اسی کے ساتھ ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہم بے لوگ کو شک کتاب اللہ اور رسول اللہ کتاب اللہ اور رسول اللہ کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق دے، ہمیشہ ان کی ہدایت پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو بھی ان دونوں ہی کے اوپر ہو انشاءاللہ تعالی، اور جو لوگ اور سبھی لوگوں کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق دے، اور ہم کو ان پہ ہی عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ تعالی۔